اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کو علم ہے اور آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ اب ماہ مبارک رمضان تقریباً تمام ہو چکا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج کی شب یا کل کی شب کہ جیسا فلک پر چاند نمودار ہوگا اور علماء کی تصدیق ہوگی، اور وہ لوگ کہ جو اس راہ میں زیادہ سے زیادہ مہارت رکھتے ہیں، ان کی تائید و تصدیق کے بعد جیسا اعلان ہوگا تو وہ رات شب عید کہلائے گی۔ آخر میں ہم پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تو ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما اور ہمارے گناہوں کو محمد والے محمد کے صدقے سے بخش دے۔ کچھ ہمارے دوستان نے خصوصی تاکید کی ہے کہ مریضوں کے سلسلے سے دعا کریں۔ پروردگار جس کے یہاں جس شکل میں مریض ہے، چاہے وہ روحی ہو یا جسمی ہو یا بیماری سے لڑ رہا ہو، سب کو شفائے کامل، صحت کاملہ عنایت فرمائے۔ اور وہ لوگ کہ جو اس وبا اور اس بیماری کے وجہ سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، پروردگار ان کو جلد از جلد صحت یاب فرمائے اور اس وبا کو اس دنیا سے ختم کر دے اور ظالموں کو نیست و نابود کر دے، مظلوموں کی حفاظت فرما، انسانیت کی حفاظت فرما۔ میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، کچھ باتیں کہ جو عید کے سلسلے سے مجھے اپنی اس چھوٹی سی ویڈیو میں بیان کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے عید قریب آ رہی ہے، مختلف قسم کے بیانات کا بازار گرم ہو رہا ہے۔ مختلف طریقے کے بیانات آ رہے ہیں کہ بھئی آپ عید کیسے منا رہے ہیں، عید کیوں منا رہے ہیں؟ اس لیے کہ امام علی علیہ السلام کا 10واں ہے اور آپ مولا کے 10ویں میں خوشی کا اظہار کریں گے، وہ کریں گے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یا یہ لوگ یا تو نادان ہیں، یا تو انہوں نے ابھی دین کی حقانیت کو نہیں سمجھا ہے، یا یہ کسی مال و زر کی بنیاد پر ایسے بیانات دے رہے ہیں۔ ان کو یہ علم نہیں کہ عید سنت الہیہ میں سے ہے، اور عید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن مومنین نے پورے ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھے ہیں اور روزے رکھنے کے بعد وہ اس دن پروردگار کی بارگاہ میں شکرانے کی شکل میں اور خوشحالی کی شکل میں عید جیسے تحفے کو پیش کرتے ہیں، جو پروردگار نے ان کو نمازوں کی وسیلے سے، اعمال کے وسیلے سے عنایت کیا ہے۔ عید کے سلسلے سے آپ جانتے ہیں کہ عید کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ بازاروں کی رونق بڑھے۔ عید کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ مارکیٹس میں جا کر جو ہے خریداری کریں، نہیں، بلکہ مارکیٹنگ وغیرہ کو منع کیا گیا۔ عید کا مطلب جہاں تک ہمیں معلوم ہے وہ یہ ہے کہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر عید کی نماز کو ادا کرنا، کہ جو سنت امام رضا علیہ السلام میں سے ہے کہ امام رضا علیہ السلام کو اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ آپ عید کے روز صاف ستھرے کپڑے پہن کر عید کی نماز ادا کرتے تھے۔ میں کچھ نقطوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ نادان لوگ، وہ علم سے دور ہونے والے لوگ کہ جو اس طریقے کے بیانات دے رہے ہیں اور اس معصوم قوم کو اور ان معصوم نوجوانوں کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا تو ہو سکتا ہے کہ ان کی نادانی کی بنیاد ہو، یا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بھی شکل میں کسی بھی مال و زر کی وجہ سے ایسے بیانات دے رہے ہوں۔ میں ان سے کچھ تاریخوں کے سلسلے سے بیان دینا چاہتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ عید کا دن نہ منائیں، امام کا 10واں نہ بنائیں، تو ہم دوسری مناسبتوں پر بھی نگاہ کریں۔ سب سے بڑی مناسبت آپ یہ دیکھیں کہ عید کے بعد ماہ ذی الحجہ آتا ہے، اور ماہ ذی الحجہ کہ جس کو عید الاضحیٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں، تو پھر ہم کو عید الاضحیٰ بقرعید نہیں منانا چاہیے، بلکہ امام محمد تقی علیہ السلام کا 10واں منانا چاہیے۔ اسی طریقے سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو 18 ذی الحجہ آتی ہے، تو 18 ذی الحجہ مولا کی ولایت کا دن ہے، غدیر کا دن ہے، اور عید اکبر کا دن ہے کہ جس دن ہر چاہنے والا علی کا خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ تو کیا اس دن ہم اس خوشی کو نہ منائیں، بلکہ امام محمد باقر علیہ السلام کے 10ویں کا دن ہے، ان کا 10واں منائیں۔
یا پھر آپ دیکھیں کہ ہم 9 ربیع الاول کو عید زہرہ کا اظہار کرتے ہیں، زہرہ کے قاتلوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس دن بی بی زہرہ مسکرائیں تھیں۔ یہ عموماً کہا جاتا ہے، اور تاج پوشی امام زمانہ علیہ السلام سب سے بڑی اس کی مناسبت ہے۔ تو کیا اس دن ہم بیٹھ کر 9 ربیع الاول کو امام حسن اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دسواں منائیں؟ یا پھر اس کے بعد آتی ہے 17 ربیع الاول، تو کیا 17 ربیع الاول کے جو میلاد النبی، عید میلاد النبی اور ولادت وسعادت امام صادق علیہ السلام ہیں، تو اس دن ہم کو چاہیے کہ ہم ان ولادتوں کا اور ان مناسبتوں کی خوشی نہ منا کے، بلکہ امام حسن اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا دسواں منائیں۔ نہیں میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، کہ معصومین نے جس دن خوشی کے اظہار کا اعلان کیا ہے، اس دن ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم خوشی کا اظہار کریں، اور جس دن غم کے سلسلے سے تاکید کی گئی ہے، اس دن ہم غم میں زیادہ سے زیادہ غم اندوز ہوں اور اظہار غم کریں۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، یہ صرف اور صرف ہماری اس مظلوم اور ہماری اس بھولی بھالی قوم کو بہکانے کا طریقہ ہے، کہ جو دشمنوں کی سازش ہے، کہ جس سے فقہ جعفریہ کے اوپر بھی یہ ایک انگلی اٹھوا دیں اور سوال اٹھوا دیں کہ فقہ جعفریہ بھی واقعاً مسلمان فقہ نہیں ہیں، اسی لیے تو وہ عید نہیں مناتے ہیں اور عید سے دور رہتے ہیں۔ میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، ایسے بیانات سے گریز کیجیے گا، اور اگر کوئی بیان آتا ہے، کوئی ڈاؤٹ آتا ہے، تو آپ قابل ترین علماء کہ جو آپ کے قریب میں ہوں ان سے معلومات فراہم کریں، اور اگر علماء تک رسائی نہیں ہے، کوئی علماء نہیں، عالم نہیں ہے آپ کے یہاں، تو آپ واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے اور یوٹیوب کے ذریعے یا کسی میسج کے ذریعے، کال کے ذریعے اس ڈاؤٹ کو کلیئر کر لیجیے گا۔ میرے عزیزوں، اس سال جو عید منانے کو منع کیا گیا، وہ یہ نہیں کہ آپ عید کی نماز نہ پڑھیں، وہ یہ نہیں کہ آپ روزوں کے بعد عید کی خوشی کا اظہار نہیں کریں، لیکن سادگی کے ساتھ کریں۔ جو آپ عید کی خوشیاں مناتے تھے، جو خریدتے تھے، جو لاتے تھے، وہ تمام چیزوں کو خریدنے کے سلسلے سے، لانے کے سلسلے سے منع کیا گیا، اس لیے کہ یہ وبا اور یہ بیماری ہے، جان سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، اور اسلام ہمیشہ جان کا محافظ رہا ہے۔ جہاں پر جان کے جانے کا خطرہ ہے، وہاں پر کہا گیا ہے کہ رک جائیے۔ تو لہٰذا یہ وبا اور یہ بیماری ہمارے لیے جان کے جانے کا سبب ہے، تو اسی لیے کہا گیا کہ آپ جس طریقے سے آپ نے رمضان المبارک کے تمام عمل اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے خانوادے کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، ایک چھوٹی سی جمعیت کے فاصلے اجتماعی کے ساتھ انجام دیے ہیں، تو ایسے ہی آپ عید کی خوشیاں بھی اسی طریقے سے منائیں، اور خیال کریں کہ آپ کی اس خوشی کے ساتھ اہل بیت بھی خوش ہوں، آپ کی اس خوشی کے ساتھ خدا بھی خوش ہو۔ جب آپ کی اس خوشی میں خدا بھی شامل ہو، جب آپ کی اس خوشی میں اہل بیت بھی شامل ہوں گے، خدا کی مرضی بھی شامل ہوگی، تو حتماً آپ کا یہ عمل قابل قبول ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔